بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے کس بارے میں. یہ آیت نمبر 107 میں ہی مزید جو باتیں تھی رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ ہم کریں گے ابھی. کہ پھر یہ جو تھا ابو عامر فاسق، یہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی اوپننگ کر دیں مسجد درار کی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی میں تبوک میں بیزی ہوں اور میں واپس آ کے جو ہے یعنی کہ نماز پڑھا دوں گا اور اس کو سرٹیفائی کر دوں گا اور ٹھیک ہے میں اس کی اوپننگ کر دوں گا. تو یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ آپ جو ہے نوٹ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ کیا ضرورت ہے، کیوں تم نے بنایا، کیا ضرورت تھی، یعنی اس طریقے کی کوئی بات ابو عامر فاسق سے اللہ کے رسول نے نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس مسجد کے بنانے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے. یہاں پہ بھی بہت بڑی دلیل ہے، دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. الحمدللہ یہ بات یہاں پر کلیئر ہوتی ہے. چلے پھر ہوا کیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہے خلاصہ کیسے کیا ہے 107 میں. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور یہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا مسجد کو، یعنی مسجد ضرار یعنی کہ مسجد کو انہوں نے بنایا تھا دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے. دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ ہے نا دواد را جس کو ہم اردو میں ضرر پہنچانا کہتے ہیں، عربی میں ضرر. تو دیکھیے یہ بھی نقصان ورڈ بھی عربی کا ہی ورڈ ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں. اور بھی نقصان کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن میں آئے ہیں. دیکھیے کہ ضرر ایسا نقصان ہوتا ہے اس کو یعنی کہ کرنے سے کرنے والے کو تو فائدہ ہوگا لیکن اس کا نقصان کسی اور کو ہوگا، کرنے والے کو نہیں ہوگا. ابو عامر فاسق نے اس مسجد کو بنایا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایسا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہاں پہ دیکھیں آپ کہ ایک بہت اہم نقطہ، اور ہر پوائنٹ پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے عمل کی بات لیں گے. ٹھیک ہے اس نے دیکھے کہ دین حق کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اس نے ٹھیک ہے کیا تھا، کروایا تھا. تو دیکھیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ اس بات کو لکھ لے کہیں پر کہ آپ کبھی بھی دین کے مقابلے میں کوئی کام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ انسان دیکھیے کہ جب دین کے مقابلے میں کام کرتا ہے نا تو اکثر وہ دوسروں کو نقصان ہی پہنچانے کے لیے وہ کام کرتا ہے. کام کریں آپ اپنے طور پر کریں کام، لیکن برائی کے مقابلے میں کریں. آپ جو بھی کام کریں آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے برائی کو نقصان پہنچے، نہ کہ اچھائی اور بھلائی کو نقصان پہنچے. مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایک دیندار دوسرے دیندار کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر سمجھے کہ کہیں کہ کوئی ادارہ چل رہا ہے، کچھ کام چل رہا ہے، تو دوسرے لوگ جو ہے اتنا غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے تم کام کرنے کے لیے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے بھی شروع کیا، ہم نے بھی، تو ہم مل کے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. آج امت محمدیہ کو یہ میسج دینے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیں کبھی بھی دین کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. دوسری بات اللہ نے یہاں پہ جو بتائی ہے، کیا مقصد تھا اس مسجد کو بنانے کا؟ وقف را. ذرا مقصد پہ دھیان رکھیے آپ. ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا انٹینشن، اس کا مقصد کسی کام کے لیے خالص نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی اس کو کامیابی عطا نہیں کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دوسرا مقصد ان کا کیا تھا کہ نافرمانی کے کاموں کو پروموٹ کرنا. سمجھ میں آئی بات کہ یہاں پر اس مسجد میں بیٹھ کر یہ کفر کے کام کریں گے، اور سب سے بڑا کفر کا کام تو ان کا یہی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے تھے. تیسرا مقصد ان کا انٹینشن کیا تھا؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر.
آج یہ چیز دیکھیے کہ ہمیں اکثریت مسجد میں نظر آتی ہے. جو ابو عامر فاسق نے ایک کام شروع کیا تھا کہ کیا کرے، فوٹ ڈالنے کے لیے، ایمان والوں کے درمیان فوٹ ڈالنے کے لیے اس نے جو ہے یہ مسجد کو تعمیر کیا تھا. آج آپ دیکھیں کہ گلی گلی محلے محلے آپ چلے جائیں، ہر دوسری تیسری گلی میں آپ کو حیرت کی بات ہے کہ ایسے ایسے مساجد ملیں گے کہ نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت مومنوں کے درمیان جو ہے وہ دوری پیدا کرتی ہے. اور اس بات کا ثبوت یا گواہ میں سمجھتی ہوں کہ گواہی ہر مسلمان دے سکتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے کہ ایک آج مسلمانوں نے کیا کہا، یا آپ نے بھی اس بات کو سنا ہوگا کہ بھائی کسی نہ کسی امام کو فالو کرنا ضروری ہے. تو ایک بات بتائیں مجھے، آج ساری امت اگر صرف اور صرف قرآن اور سنت پر چلنے لگے گی تو امت محمدیہ کو، آج کے مسلمانوں کو کیا کسی فرقے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں ضرورت پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن نے میسج دیا ہر مسلمان اس کو فالو کرے گا. آج تفرق میں پڑھ کر ایمان والوں کے بیچ میں جو ہے دراڑیں پیدا کر دی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کیا ہوا، لوگوں نے فرقے کے نام پر، لوگوں نے مسلک کے نام پر، جماعت کے نام پر اپنی اپنی جماعتیں قائم کر لی. حالانکہ دیکھیے فرقہ تو کہ ایک حدیث کے قول کے مطابق تو 72 ہے، 4 بھی نہیں ہے. آج مسلمانوں نے جو 4 اماموں کو پکڑ کے رکھا ہے تو بھئی دین کے تو تم نے 4 ٹکڑے کر دیے. اس کا سمجھیے کہ اس کی تربیت تو نہ اللہ دیتا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول دیتے ہیں ہمیں. اب ہوا کیا، اب ایک جگہ ایک مسجد بنی ہے، چلے مسلک کے نام پر، کوئی کہتا ہے بھائی یہ شافعی کی مسجد ہے، یہ حنبلی کی مسجد ہے، یا پھر یہ حنفی کی مسجد ہے. اب دوسرا کوئی ایک بندہ آتا ہے، بھائی جب حنفی کی مسجد بنی تو ہماری شافعی کی بھی بننی چاہیے. یہ ہو گئی فرقہ واریت. جبکہ مسجد کا دیکھے کہ تعمیر کرنا یا مسجد کو آباد کرنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑے، یہ مقصد ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انہی آیتوں میں آگے جا کر، جو اسی صورت میں آگے جا کر، کہ اگرچہ آپ کی مسجد آپ نے اس لیے تعمیر کی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کر دے، اللہ سے جوڑ دے، تو مبارک کہ آپ کا مقصد اللہ قبول کرے اور آپ کی نیت کو اللہ قبول کرے اور مقصد کو پورا کرے عافیت کے ساتھ. لیکن میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ لوگ مسلک کے نام پہ اور کہ جماعت کے نام پہ اور تفرق کے نام پہ، فرقے کے نام پہ مسجدیں بناتے ہیں. اور آج حال آپ سے نہ چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے. باقاعدہ میں نے خود دیکھا ہے مسجدوں کے باہر یہ لکھا ہوا کہ فلاں مسلک کا شخص یہاں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. افسوس کی بات کہ مسجدوں کو بھی لوگوں نے اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ لی ہے. اللہ کا گھر آباد نہیں کیا انہوں نے اپنی پرسنل بیڈ روم، انہیں ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں بنا کے اپنی پرسنل بیڈ روم بنا لیے ہیں کہ یہاں یہ نہیں آ سکتا، وہاں وہ نہیں آ سکتا، یہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا. اور اگر اتفاق سے چلو کوئی کہ توحید پرست آ بھی گیا مسلک، کیونکہ توحید پرست ایک بندہ دیکھیے جو توحید پہ ہوتا ہے وہ مسلکوں میں نہیں پڑتا ہے، اسے تو ایک ہی دینوں کے رہتا ہے مقصد اس کا، بھائی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے ادا کرنا ہے، اور کہیں بھی مجھے مسجد دکھی میں نماز پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے چلے. غلطی سے بیچارہ اگر چلا گیا، یقین کریں کہ آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہے ہیں، اتنی بری درگت بنا دیتے ہیں اس کی کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کہ بدبخت ہے یہ لوگ جو منع کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں آنے کو، اور دوسرا بندہ آنے کو سوچے ان کی مسجدوں میں. وضو خانوں میں انہوں نے جو ہے لگا رکھا ہے کہ یہ مسلک کے لوگ یہاں آنا نہیں ہے. بدبختی ہے ان کی. یہ جب دیکھیے کہ مقصد ہی جب کھوٹا ہے تو کہاں سے ان کی جو ہے کہ آپ سمجھے کہ ان کے نیک اعمال قبول ہوں گے، یا پھر ان کے جو ہیں جو بھی کہ اللہ کے گھر کی عبادتیں ان کے قبول ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ مقصد غلط ہے. اور یہاں پر پھر دیکھیں کہ اس نے جو یہ کہ بنایا تھا مسجد اس لیے کہ یہ جو ہے کیا کرے، پروپیگنڈے کرے، ایمان والوں کو کیسے مات دینی ہے، ایمان والوں کو کیسے پریشان کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے چلے دیکھیے. اور اس کے بعد اگلے پوائنٹ کو لے کر پھر ایک بات کروں گی میں، اور کیا تھا، وہ ارصاد لمن حارب اللہ، پہلے وہ ارصاد تک کر لیتے چلے. اور اس نے اس کو کس سے بنایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، چھپنے کے لیے.
کہتے ہیں نا جیسے کہ گھات کی جگہ، اوکے، وہاں سے وہ یعنی کہ واچ کرتا رہے کہ اب مجھے یہاں پر جو ہے کیا پروپوگنڈے کرنے ہیں اور میں کس کے لیے کیا پلاننگ کروں، اور اس طریقے کے مقاصد کے لیے اس نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. کہنا چاہیے کہ وہ سیکرٹ میٹنگز کرنے کے لیے، سیکرٹ پارٹیز کرنے کے لیے، اس کا مقصد یہی تھا. مرساد کو آپ لے سکتے ہو، پارٹی اور بیکار کے کہ ہم ایسے ایسے کام یہاں پہ کریں کہ جو ہمیں منع کیا جاتا ہے باہر کھلے عام کرنے کو، ہم یہاں بیٹھ کر کریں گے، ہمیں تو کوئی دیکھے گا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کہ یہ جو ہے اپنا بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہ حکم ہوا کہ آپ جو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی، انہیں احکامات آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہودی، یہ بیت المقدس میں بیٹھ کر ناؤز باللہ سود کا لین دین کرتے تھے، ایسے ایسے کاروبار کرتے تھے، جب انہوں نے ان کی اصلاح کرنی چاہیے عیسیٰ علیہ السلام نے، تو قوم کے لوگ وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے کہ قتل کرنے کی سازشیں کی. وہ ریزن تھا. تو ہر دور کا یہی دیکھیے فتنہ ہوتا ہے، جب کوئی اصلاح کرنے والا کھڑا ہوگا تو اسے بھی کسی نہ کسی پریشانیوں کا اور فتنوں کا اور اس طریقے کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس نے یہ مقاصد کے ساتھ جب اس نے یہ مسجد بنانی چاہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کون تھا یہ؟ لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، کہ یہ ان شخص میں تھا جس نے ٹکر لی تھی، جس نے لڑنا چاہتا اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے. اور یہ من جاتا ہے ابو عامر فاسق کی طرف. اپنی امت میں تو دیکھیے کہ یہ راہب کے نام سے مشہور تھا. راہب کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج کے ٹائم پہ آپ پیر وغیرہ کو کہہ دیں، پیر مرشد وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، درویش پیر وغیرہ، تو دیکھیے اس کا بھی وہی حال تھا. آج کے جو پیر وغیرہ ہے نا، یہ بھی نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں. بہت قریب قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے سنا بھی ہے کئی لوگوں سے. ان کا ماننا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، تم آنکھیں بند کرو اور بس سوچو کہ تم نے نماز پڑھ لیا ہے تو تمہاری نماز ہو جائے گی. استغفر اللہ. یہ وہ کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تربیت دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، یہ سیکھ دیتے ہیں اپنے مریدوں کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ٹائم کا یہ درویش تھا، یہ پیر تھا، اس طریقے کا لوگ اس کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے. اب دیکھیے کہ ٹھیک ہے اس کو راہب کا ٹائٹل دیتے تھے، لیکن رہبانیت جیسی اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں تھی. ہاں بس یہ تھا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دنیا داری سے اس نے الگ رکھا تھا. ابھی دیکھیے کہ لیمن یہاں پر ہم ابو عامر فاسق کا نام پڑھ رہے ہیں نا، اور آپ کو حیرانی ہوگی جان کر کہ اس کے بیٹے کا نام کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کسی میں سے کسی کو پتہ ہے؟ آپ میں سے پتہ ہے کسی کو کہ ابو عامر فاسق کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اینی آئیڈیا؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے دیکھے اپنی شادی کی پہلی رات تھی اور اللہ کا حکم آیا جنگ کا اور یہ چلے گئے اور شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ نے دیکھے کہ 2 مرتبہ سورۃ توبہ میں کہا ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری مالوں اور تمہاری اولادوں کو تمہارے لیے فتنہ بنا دے، تمہاری جان نکل جائے اسی میں. کیسے؟ ابھی دیکھیے پیچھے ہم نے عبداللہ بن عبی کے بیٹے کے بارے میں پڑھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. بہترین صحابی قرار دیا اللہ نے ان کو. ابو عامر فاسق اتنا بڑا دین کا دشمن، اتنا نقصان پہنچانے والا. ان کے بیٹے کون؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین کے یعنی کہ بہترین صحابہ میں ان کی گنتی کی جاتی ہے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اولادوں کو ہی ان کے لیے فتنہ بنا دیا. پیچھے ہم نے ایک باپ بیٹے کا ذکر کب پڑھا، اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کا دوست پتہ ہے کون تھا؟ ابو عامر فاسق کا عبداللہ بن عبی. وہ بھی ایسی تھا، دین کو نقصان پہنچانا، دینداروں کو نقصان پہنچانا. دیکھیے کہ دوستی سے انسان جانا جاتا ہے. کئی آیتوں پر میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ آج کے وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ دین سے زیادہ، نعوذ باللہ، اللہ اس کے رسول سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ لوگ دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں. ایک انسان دوست سے پہچانا جاتا ہے. آپ اپنی لسٹنگ کریں دوستوں کی اس طریقے سے
کہ میرا کون دوست ہے جس کو میری آخرت کی فکر ہے، اور میرا کون دوست ہے جو صرف میری دنیا بنانا چاہتا ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے آپ کی نمازیں جائیں، آپ کے کہ دین کی کلاسیں جائیں، آپ کے دین کے کہ درس وغیرہ جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اور وہ کہ موٹیویٹ کرتا ہے، ارے چلنا یہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، یہاں کہ مال میں سیل لگا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور ان تمام چیزوں میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ وہ اچھا دوست کبھی نہیں ہو سکتا آپ کا۔ آج دیکھیں کہ دوستی کے نام پر، یا آپ کہیں کہ فلموں کے نام پر، یا اس طریقے کے نام پر، آگے انشاءاللہ بات کرتے، آیت آئے گی جب انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے دوستوں کا آپ جو تعین کریں گی بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ تو چلیے مسجد کی بات تھی نا، اب یہاں پر انڈیویجولی ہر پرسن اپنے اوپر ایک آیت لے، اس کو میں بھی لوں، آپ بھی لیں، اس آیت کو آپ رکھیں۔ آپ بولیں گے بھائی چل میرے لیے تو اس آیت میں کوئی سبق نہیں ہے، استغفر اللہ، جی نہیں، تو ٹھیک ہے نا، کوئی ادارہ آپ کی نظر میں ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، کوئی کلاس ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، میں تو کہتی ہوں انڈیویجول لیول پہ اس کو لینے کی کوشش کریں۔ اگرچہ اس کے اندر یہ 3-4 کام ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کہ اگر چلے میں اپنی ہی بات کروں کہ آپ نے القرآن و حیاتی کو جوائن کیا، آپ لوگوں سے اگر میں پوچھوں کہ یہ جو ہم نے کہ ایک دعوت کا کام شروع کیا، اس چینل کو شروع کیا، اس کلاس کو شروع کیا، کیا آپ کبھی فیل کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو کبھی کوئی نقصان ہوا ہے؟ یا کبھی آپ نے کسی آیت پر یا کسی لیکچر پر مجھ سے یہ سنا ہو کہ جاؤ اپنے شوہر کی نافرمانی کرو، قطع رحمی کرو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس طریقے کی باتیں سنی آپ نے کبھی؟ یا میں نے کبھی ایسی کسی آیت پر آپ سے یا پرسنلی کبھی ایسا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نعوذ باللہ نافرمانی کرے؟ پھر اس کے بعد کیا میں نے کبھی کوئی ایسی بات کہی، چاہے وہ آیت کے تعلق سے ہو یا کسی کے ریفرنس سے ہو، کچھ کی، جس سے آپ محسوس کریں کہ بھائی یہ ہمیں فرقے میں بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ لوگ بول سکتی ہیں، گواہی دیں آپ لوگ ان نہیں تمام چیزوں کی؟ نہیں کبھی نہیں۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز کو لے کر مجھے بڑا اطمینان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کام مجھ سے لے رہے ہیں، اگر قیامت کے دن مجھے اس میں 100 میں سے 100 نہیں مارکس بھی ملے، تو کم سے کم میں اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز رکھ سکتی ہوں کہ اللہ، میں نے کبھی تیری بندیوں کے اندر نافرمانی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی تیری بندیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ فرقہ واریت میں پڑھیں، یا پھر کبھی میں نے ان کاموں کو جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچانے کے لیے تو کبھی بھی نہیں استعمال کیا۔ الحمدللہ، اس چیز کو سوچ کے ایک دل میں بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور جب الحمدللہ کئی سسٹرز فیڈ بیک دیتے ہیں بائی میسج، بائی کال، کہ ہم نے کہ اللہ کو بہت قریب محسوس کیا۔ دیکھیے اللہ نے ہم کو کیا نہیں کیا ہم کو نہیں پتا نا، لیکن ہم جو فیل کرتے ہیں وہ ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اپنے چینل کا، یہ میرا نہیں ہے اکیلے کا کام، میں تو اپنے تمام ساتھیوں کو ہر وہ پیورٹی دیتی ہوں کہ سب کا کام ہے، یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، یہ کہ کہ مقصد ہی یہی تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چانس دے کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کروں۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی نالج دیتی ہے، الحمدللہ، کیونکہ واحد قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اللہ کی پہچان لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ باقی کوئی اور کتاب نہیں دنیا میں جس کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن لوگوں کو دیں۔ آج تو حال یہی ہے ہمارا کہ ہم مسلمانوں کا ہی آپس میں کریکشن کرتے جا رہے ہیں، ابھی تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم غیر مسلموں میں جا کر اس کی تبلیغ کریں، کیونکہ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی کسی کو بولنے جائیں گے تو پلٹ کے ہمیں ہی نہ تماچا مار دے باتوں سے کہ بھائی پہلے تم تو اچھے مسلمان بن جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدبختی ہے مسلمانوں کی آج کی، وہ پوری زندگی ایک مسجد کے کہ جس شیلف جہاں تھا قرآن کا، اس کے اوپر کہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ مسلمان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کہ جو پوری زندگی اس کتاب کو پڑھتا ہے لیکن
دے ڈونٹ نو کہ اس کے اندر ہے کیا. کتنا فیکٹ تھا نا. یقین کرے اس آرٹیکل کو پڑھ کے میں نے کہا بڑی حقیقت بات ہے جس نے بھی لکھی ہے, سچی بات ہے. اتنی تعظیم سے اس کو سینے سے لگاتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے, ماتھے پہ لگاتا ہے, اتنے تعظیم سے اس کو کہ کیئرفلی اس کو رکھتا ہے, بہت سیفلی رکھتا ہے, لیکن کبھی بھی کوشش نہیں کرتا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کہ بھائی کیا ہے اس میں جو ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کہ بڑا بدبخت تھا, یا اس کا کانفیڈنٹ لیول آپ دیکھیں ابو عامر فاسق کا, کہ کرا اس نے سب کچھ یہ سب کچھ مقاصد دیکھے کہ ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ نے قرآن میں اس بات کو ہم پر ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں کہتا کیا ہے, وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. بڑی جرت تھی بھائی اس کے اندر. اب ضرور وہ قسم کھائیں گے کہ نہیں ہمارا ارادہ تھا مگر بھلائی کا. سوچے ذرا, اسی لیے تو اللہ نے بھی گواہی دے دی, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور اللہ تو گواہ ہے, گواہی دیتا ہے اس بات کی, بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے, یقیناً جھوٹے تھے. دیکھیے کہ آپ لوگ ذرا غور و فکر کریں, تدبر کریں قرآن میں. جس وقت آیتیں اتر رہی ہیں یہ بندہ اس وقت یہ معاملات کر رہا ہے, اسے خوف بھی نہیں تھا. وحی کا سلسلہ چل رہا ہے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے ان کے سامنے. کب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو ہے راز کو فاش کر دے. کتنی حیرت کی باتیں دیکھے. اور اس بندے کے اندر نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی جرت کتنی تھی دیکھے. خود اللہ تعالیٰ بول رہے حارب اللہ و رسولہ. آپ کو یاد ہے یہ جملہ اس سے پہلے آ چکا ہے. یہ آیت کس کے تعلق سے آئی تھی, یاد ہے کسی کو؟ ایک اور عمل کے لیے یہ بات آئی ہے, سود کے تعلق سے جہاں آیت آئی ہے وہاں پر سورہ بقرہ میں تقریباً ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی اگر سود کو اب لینے دینے سے نہیں رکے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. دیکھیے ایک وہاں پر ایک آیت آئی تھی, ایک یہاں پر آیت آئی ہے. تو آپ بالکل اگر آپ دونوں کو کہ کمپیر کریں یا اس کو دونوں کو کنیکٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اس سود کے لین دین کی بھی کاروبار میں یہ اس کا انوالومنٹ تھا. اللہ نے کہا نا من قبل کہا ہے نا اللہ نے, کہ اس سے پہلے بھی اس نے ٹکر لی تھی اللہ اور اس کے رسول سے. کس کے ذریعے؟ سود کے لین دین کے کاروبار کے تھرو. استغفر اللہ. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا کہ یہی ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اچھے ارادے سے ہی کام کیا تھا, اب ہم کو کیا پتا برا ہو جائے گا. جیسے کہ اس نے کہا تھا ارے ہم نے تو مسجد جو ہے وہ بڑے اچھے نیت سے بنائی تھی اور ایسا اور ویسا. سوچے ذرا آپ, اچھی نیت سے بنائی تھی اس نے, جبکہ مقاصد کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کا مقصد کیا تھا, یہ ان کا مقصد تھا اس طریقے سے. اور بڑی حیرت کی بات کہ آج بھی دیکھیے کہ لوگ جو ہے کہ دین کے نام پر مسجد تعمیر تو کر دیتے ہیں, نہ اس میں نمازی آ رہے ہیں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اندر بیٹھ کے نہ وہ اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں. ویسے دیکھیے کہ مسجدوں میں سوائے اللہ کے کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. نوٹ کیا کریں ان سب آیتوں کو آپ لوگ, کہ اللہ کے گھر میں سوائے اللہ کے ذکر کے کسی اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے. آپ بھی اپنے آس پاس سے مسجدوں کو دیکھتے ہوں گے کہ اندر بیٹھ کر کہ وہاں پر اللہ مسجد ممبر پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ بزرگوں کی اتنی جو ہے وہ مبالغہ کیا جا رہا ہے, ولیوں کا مبالغہ کیا جا رہا ہے, ان کے کی تعریفوں میں اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ اسٹوریز سنائی جا رہی ہے, اور ایٹ لاسٹ اللہ اور اس کے رسول کا ایک بھی ذکر نہیں ہوتا ہے. ابھی تو دیکھیے ابھی میں کلاس جانے کے لیے تھوڑا راستہ میں نے بدل دیا ہے. پہلے جس راستے سے میں جاتی تھی کلاس کے لیے, تو راستے میں میرے گھر سے نکلنے کے بعد یعنی اسٹیشن کا راستہ میرا 20 منٹ کا راستہ ہے. یہاں سے وہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 مسجدیں ہیں, 8 مسجدیں. اور
نکلتی تھی تو کبھی کبھی کہ جمعہ کا خطبہ کسی کا چل رہا ہے، کسی کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ایسا ایسا سب معاملہ ہوا کرتا تھا. تو کانوں میں آواز آ رہی ہے کانوں میں آواز، کوئی حق کی بات نہیں کرتا تھا. ساری فرقے واریت مسجدیں ہیں اور سب اپنے اپنے مسلک کی بڑائیاں ماریں گے، ڈنکے بجائیں گے. اور نعوذ باللہ ایسا کہ ان کے اگر کوئی دن آ جائے، ویسے ہر مہینے تو ان کے تہوار آتے رہتے ہیں، کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو بہت ہدایت پر سمجھتا ہے، اور آئے دن تو ان کے تہوار آتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، بس اسی کے تعلق سے باتیں ہوتے رہتی ہے. نہ کسی آیت کو فوٹ کرتے ہیں، نہ کسی کہ قرآن کی کسی بات کو وہ لیتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لیتے ہیں. اور ایٹ لاسٹ جب دعا پڑھتے ہیں نا مجلس کے اختتام کی، افسوس در افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے سے کتے دوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے، جیسے کتے نے ان کو دوڑایا ہو، ایسا بھر 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 بھر، اور الفاظ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ بھئی یہ پڑھ کیا رہے ہیں. اس وقت مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا کہ جہاں حق ہے تمہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر جس چیز کو پڑھنے کا، اللہ کی آیتوں کو پڑھنے کا، وہ تو تم نہیں پڑھ رہے ہو، اس کا حق تو تم ادا نہیں کر رہے ہو. اور جس کے بارے میں اللہ نہ کبھی تم سے قبر میں سوال کرے گا، نہ حشر میں کرے گا، اس کے بارے میں انسان اتنا پریشان ہو رہا ہے، ان کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. نام جب بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی پناہ کے 1 سے 2 منٹ میں تو ان کا انٹروڈکشن ختم ہوتا ہے، فلاں 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 فلاں. یہ تمام ایٹیکیٹس نا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ادب نہیں ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بات کرنے کا. سب انشاءاللہ ہم قرآن سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیں ہمیشہ، آپ اپنا جب مال لگائیں، اپنا وقت لگائیں، ٹھیک ہے، اپنی ایفرٹس، اپنی صحت لگائیں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائیں. آج میں جو اپنا وقت لگا رہی ہوں، جس ادارے کے لیے، جس شخص کے پیچھے لگا رہی ہوں، اس سے کیا دین کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ کیا مجھے وہ نافرمانی کے کام سکھا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے؟ بھائی اس کو وقت دینے کے بعد میں کہیں فرقے میں نہ پڑ جاؤں اور میں دین کو نقصان نہ پہنچا دوں. بی کیئرفل. اپنے مال کو آپ جب لگائیں تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں کہ آپ سے مسجد مدرسے کے نام پر اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو احتیاط کریں، پورا انویسٹیگیشن کریں. آپ کا 1 روپیہ جو یہ لگ رہا ہے، اگر وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی یا ہونے کے 4 کام میں سے 1 کام ہوا تو ویسٹ ہو جائے گا سب آپ کا. آپ بولو گے میں نے تو اچھی نیت سے دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اچھی نیت سے دیے تھے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوا نا آپ کے دینے کا. سو بی کیئرفل. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پہ آیتیں بتا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نعوذ باللہ اس کیٹیگری میں نہ آ سکیں. تو اس کے بعد دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے ارے بھائی ہم تو ڈراماز اور موویز اس لیے دیکھتے ہیں کہ بڑا کہ سبق آموز ہوتا ہے، ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو کیا مجھے بتائیں آپ، کیا یہ فیکٹ ہے؟ آج کے ڈراماز اینڈ موویز میں کوئی سبق لینے جیسا کچھ ہوتا ہے؟ میں تو دیکھتی نہیں خیر، لیکن سنتی لوگوں سے میں بہت. کیا ملتا ہے کچھ اس میں سبق کہ اس سے آپ کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کے گھر کی عورتوں کی، مردوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ سوچے ذرا، غور کریں. یہ آپ بولو گے چلو بھائی میں تو نہیں جا رہی کوئی مسجد تعمیر کر رہے، لیکن ان آیتوں کو ہم بہت سارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں. ان آیتوں میں بہت ساری عمل کی باتیں ہم لے سکتے ہیں. تو یہ ایسی چند کچھ عمل کی باتیں تھیں. تو دیکھیے کتنی بھی جو ہے وہ اچھی مووی ہو، سیریل ہو، ڈراماز ہو، یہ آیت اس پر فٹ بیٹھتی ہے کہ کوئی کتنا بھی قسم کھا کے ارے تمہیں کیا پتا بہت اچھا ڈرامہ ہے، بہت اچھا مووی ہے، ایسا نا. اور وہ بنانے والا کیا کہتا ہے، بھائی ہم تو بھلائی سماج میں پھیلانا چاہتے ہیں، ہم تو لڑکیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں پھر اس میں سے دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے کہ ارے میری بچی تو صرف کوکنگ کا ہی دیکھتے رہتی ہے. اچھا وہ کوکنگ کا دیکھتے دیکھتے جو وہ ڈریسنگ پہ دھیان دے گی یا اس کے برتنوں پہ دھیان دے گی تو اس کے بعد دیکھیے گھر میں کیا فتنہ ہوتا ہے. پھر وہ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ وہ مانگے گی مجھے ایسے کپڑے بھی دلائیں، آپ مجھے ایسے برتن بھی لا کے دیں. سب کو افورڈیبل نہیں ہوتی ساری چیزیں. بات آ رہی سمجھیں؟ تو کیا پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ حسنہ ہو، اس کے اندر اس کا مقصد اچھا کام کرنا ہو. اور ایک اہم پوائنٹ جو اس کے اندر میں نے شروع میں ہائی لائٹ کیا، کبھی بھی دین داروں کے خلاف کھڑے ہو کے کام نہ کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے
اور یہ کہ آج کی مسجدیں آپ دیکھ لیں مقابلے بازی ہوتی ہیں، میری مسجد اچھی کہ تمہاری مسجد اچھی. اور اکثر یہ چیزیں میں نے گاؤں کھیڑے میں بہت دیکھا ہے، دیہات وغیرہ ہوتے ہیں نا، مسجدیں اتنی خوبصورت تعمیر کرتے ہیں، واقعی تعریف کرنے کا دل کرتا ہے. نمازیوں کا پتہ نہیں، ایک بیچارہ وہ امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، کوئی ایک آدھا بندہ دکھ گیا تو دکھ گیا، نہیں تو نہیں. یہ آنکھوں دیکھا حال، ہم خود دیکھ کر آئے ہیں ایسے. تو دل نہیں کرتا ایسی جگہ پہ پیسے ایسے لگانے کا. دیکھیے کہ مسجد تعمیر کرنے کا مقصد، جیسے میں بار بار بول چکی ہوں، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی جو ہے واہ واہی کروائیں، آپ کی تعریفیں لوگ کریں. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری رکھیں. اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اس آیت کو فوٹ کر کے انہیں سنائیں، انہیں سمجھائیں کہ دیکھو بھائی تم کیا بول رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں. انشاءاللہ مسجد کے تعلق سے آگے 2-4 آیتیں چلیں گی. بہت زبردست ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مسجد، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کو سیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.